کسی کا کوئی اور سوال جی؟ ہاں جی میں ایک منٹ جواب تا لے لو، جواب تے لو، بسم اللہ توجہ فرماؤ. نہیں ایک منٹ ذرا میں جواب دین لگیا. جناب دا اسم گرامی کی محمد اکرم صاحب دی گل دا خلاصہ کہ مولوی صاحب تو سیدھی تقریر کر کسی دے خلاف گل ہی مطلب ہے جی. کسے نو ماڑا پلا نہ کہو، کسے نو روکو ٹوکو، ایویں نا جی، کسے دے خلاف کوئی گل نہ کرو. ٹھیک ہو گیا گل. چلو میری تو سن لو. تسی آپ ایس اصول تے پابند ہو کہ کسے دے خلاف گل نہیں کرنی. تسی میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تسی میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ خلاف ہی تو کر رہے ہو. میں جو کر رہا مینوں کرن دیو، مینوں کیوں روکیا ٹوکیا؟ صرف گل سمجھو، میں دیوبندیاں نو ہاتھ پایا تسی روکن آ گئے. دیوبندی نبی دی شان نو ہاتھ پاوے تے مینوں روکن دا حق نہیں. کمال کر دیو. ایک دیوبندی دی عزت ہے، ایک اللہ دے محبوب دی عزت ہے. جن ایس بندے نے کیا نبی پاک دا علم غیب جانوراں برابر ہے، توڑے متھے وٹ پیا. میں سپاں دا سر کٹن لگیا تسی مینوں روکن آ گئے. نہیں میری گل سنو. اگر اے اصول توڑا صحیح ہے، جڑا جتھے لگیا رہن دو، نہ چھڑو. میں جتھے لگیا پیا لگے رہن دو، مینوں کیوں چھڑ دے پے ہو؟ نہیں ایک گل سن لو تسلی نال. دیکھنا تسی آپ دا اصول آپ توڑیا. تسی مینوں روکیا ٹوکیا کہ نہیں روکیا؟ میری گل نو غلط آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ انہاں دے کاغذات جیڑی گل انہاں نو غلط لگی روکن آ گئے. انہاں دے علم دے مطابق جیڑی گل انہاں نو غلط لگی روکنا تے اٹھے کہ نہ؟ میں حالانکہ مولویوں نو ہاتھ پایا، یہ روکن آ گئے. تے مولویوں نے اللہ دے محبوب دی شان نو ہاتھ پان دی کوشش کی تے میرا حق نہیں روکنا ٹوکنا. سوچ لیا اے گل نہیں آکھی دی. نبی پاک دی حدیث سن لو، تسی خود گواہی دیو گے. نبی پاک دا فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو بندہ برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے. تو برائی کو روکنا ہے کہ نہیں؟ تے تسی کہندے ہو ہاتھ بن کے بیٹھ لگے رہن دو. تے برائی برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے یار. تہاڈا علم جانوراں برابر ہے تے تسی میرے نال بحث کر دیو. تانوں ککھ نہیں آندا، تسی میرے نال بحث کر دیو. ایک منٹ دوسری کو پانی اٹھا کے حوالہ دیا تھا، اس کا ہم پورا سیاق و سباق سمجھائیں گے. آپ ایک مخصوص الفاظ پڑھ دیے نا، اس کا ہمیں پہلا پیج، اس کا آخری پیج. پورا پیج کیوں چاہیے؟ آپ کو پیراگراف سنا دیتا ہوں. ایک منٹ بسم اللہ. یہ چلو یہ سوال ہے آپ کا، سنیے، سن لیں. چلے جی، پورا سیاق و سباق آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے جی.
کتاب ہے تقویۃ الایمان میرے ہاتھ میں، سب سے پہلے ایک ضعیف روایت لے کر آئے. کون سی روایت؟ ہاں صحیح نہیں، ضعیف روایت. ٹھیک ہے، مشکات کے اندر روایت پوری موجود ہے، صحیح روایت بھی موجود ہے، ضعیف بھی موجود ہے. انہوں نے صحیح کو چھوڑا، ضعیف روایت اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے. وہ روایت کیا ہے پہلے سن لیں. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ. ٹھیک ہے، اب ترجمہ. مشکات کے باب الاسامی میں لکھا ہے کہ شرح السنہ میں ذکر کیا کہ نقل کیا حذیفہ نے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے اللہ اور محمد، اور بولا کرو جو چاہے اللہ فقط. یعنی یہ نہ کہا کرو جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے، بس اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے بس. یہ ضعیف حدیث کا حصہ ہے. صحیح حدیث مشکات کے اندر واضح موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ کہا کرو جو اللہ چاہے پھر اللہ کا رسول چاہے. یہ مشکات میں حدیث ہے. اب سن لیں، میں سمجھا رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں اس وقت نا. تو انہوں نے صحیح حدیث جو ہے مشکات کا وہ حصہ چھوڑ دیا، یہ ضعیف کو لے آئے. آگے کہتے ہیں یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملا. یہ گو کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب. مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا، کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کتنا خطرناک جملہ ہے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آگے چلیے عبارت. یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے. حالانکہ صحابہ تو یہی کہتے تھے اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے، واللہ و رسول عالم. تاں سے کہنا ہے وابی دا مذہب اور صحابی دا مذہب. آگے کہتے تو یوں نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. ٹھیک ہے جی، پورا میں نے پیرا پڑھ دیا. اس پیرے کے اندر دو کفر ہیں. ایک رسول کو کیا خبر، یہ جملہ کفری ہے. ہزاروں خبریں میرے مصطفیٰ نے دی ہیں، ہزاروں خبریں قرآن کے ذریعے اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہیں، ان ساری خبروں کی نفی ہوتی ہے اگر مان لیا جائے رسول کو کیا خبر. دوسرا، قرآن گواہی دیتا ہے رسول کی مرضی چلتی ہے، رسول کی منشا چلتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے، واقعی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے سنیو، رسول پاک کے چاہنے سے کچھ. یہ میں نے پورا، ہاں جی ٹھیک ہو کہ آگے پڑھ دیتا ہوں. میں نے نا اینڈ میں آپ سے دلیل بھی لینی ہے. میں آپ کا مطالبہ کر رہا ہوں پورا. ایک میں سیاق و سباق سے پیش کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہو نہیں کوئی غصہ نہیں، میں مسکرا کے جواب دے رہا. نہیں میں کدھر گیا، غصے والی بات ہی نہیں. اچھا آگے بھائی. کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر معاذ اللہ. اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے.
یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے، کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم کر دیا ہے۔ لیجئے، جو انہوں نے ضعیف روایت لکھی وہ روایت بھی پڑھ دی ہے اور یہ پورا پیراگراف بھی میں نے پڑھ دیا ہے۔ آگے نئی روایت شروع ہو رہی ہے، نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ پورا پیراگراف میں نے پڑھ دیا ہے۔ دو باتیں اس میں اہم ہیں۔ ایک، انہوں نے کہا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس نے کہا ہے کہ رسول کو غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ یہ دو کلمہ کفر ہیں اس عبارت کے اندر۔ جی کیا کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں، کہتا ہے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کچھ دین کی باتوں میں، کچھ باتوں میں کہے، ٹھیک ہے نا، اللہ و رسول ہی جانے، یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے، کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کو صرف دین کے مسئلوں کا پتہ ہے، باقیوں کا نہیں پتہ۔ وہ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی باتیں نبی پاک کو دی ہیں، باقی تو نہیں نا، رسول کو کیا خبر۔ نہیں قبلہ، میری بات سنیں، یہ واضح لکھا ہے، ایک منٹ، واضح لکھا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ دین کے مسئلے اللہ نے حضور کو بتا دیے۔ ہاں جی، ایک منٹ، میری بات سنیں، کہہ رہا ہے کہ بات پیچھے سے چل رہی ہے، دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ رسول کو غیب کی کوئی خبر نہیں۔ یہ بات غلط لکھی ہے نا، جو بات صحیح ہوگی میں مان لوں گا، یہ باتیں اللہ نے حضور کو بتا دی ہیں، دین کے بارے میں مان لیں گے کہ حضور کو پتہ ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ بھائی جتنی، یہ دیکھیں نا، ایک میری بات سنیں، ایک بندہ چائے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، چائے بناتے بناتے اس نے ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، اینڈ پہ 5 کلو دودھ اور ڈال دیا، کیا کہیں گے؟ نہیں، مثال ہے، یہ عبارت لکھتے لکھتے اس نے کہا ہے رسول کو کیا خبر، رسول اللہ کو بے خبر کہنا، اور کہتا ہے کیا خبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک منٹ، رسول اللہ کے پاس غیب کی نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسری بات، یہاں اوپر والی بات بھی ہے، کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کے چاہنے سے اس مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ میں اگلی بات میں کہہ رہا ہوں، اگلی بات تو ٹھیک ہے، یہ دیکھنا، 2 باتیں اس نے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں 2 باتیں اس نے کی ہیں، ڈنڈی نہ مارے، نہیں آپ اجازت دیں گے؟ 1 منٹ مجھے بات کر لینا، 1 منٹ آپ اجازت دیں، میں مسئلہ آپ کا بھی حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے جتنے بھی حوالہ جات دیے، جو کتابیں آپ کے پاس یہاں اس وقت موجود ہیں، میں اعلن اعلان کرتا ہوں یہ کتابیں، یہ حوالہ جات میرے پاس موجود پڑی گھر میں، اور جس مولانا صاحب کی یہ کتاب ہے، مولانا اس میں ڈیل بھی ہے نا آپ کے ہاتھ میں، تقویۃ الایمان، بالا کوٹ کے اندر اس کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے جناب علی پٹھانوں نے اس کو ٹھوکا۔ چلو میں یہ بھی بتاتا ہوں، بالا کوٹ کے اندر پٹھانوں نے اس کو ٹھوکا، اس کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے۔ یہ حوالہ جات جتنے آپ نے بیان کیے میری آنکھوں سے گزرا، اور ان بے ادب لوگوں کی کتابیں میرے پاس موجود پڑی،
ये आपने बिल्कुल आलिलान सही बात की है, छोड़े आप इस मसले को। जिसकी फितना अंगेजियों की वजह से पठानों ने इसके बालाकोट के अंदर ठोका, इसकी ये शरंगेजी जो है ना ख़त्म हुई, और ये जो हवाला जात आप ये बैठे हैं ये हमारे लिए बच गया फितने के। हाँ जी, अच्छा दूसरी बात सुन लें आप, बात चल गई ना। इस्माइल देलवी का सिर्फ ये एक जुल्म नहीं है, ये कहते हैं ना पूरी इबादत पढ़ो, मैं पूरी इबादत फिर पढ़ने लगा। अब ये सफ़ा नंबर है आगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी एक मुल्क के दौरे से आए, वहाँ देखा कि लोग अपने बादशाहों को, राजों को सजदा करते हैं, तो आकर कहा या रसूल अल्लाह ये ऊँट आपको सजदा करते हैं तो हम आपको सजदा क्यों ना करें। वो राजे वाली बात अलग है। एक ऊँट आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सहाबा कहने लगे है पैगम्बर खुदा तुमको सजदा करते हैं जानवर और दरख्त, बस हमको तो ज़रूर चाहिए कि तुमको सजदा करें। सो फरमाया बंदगी करो अपने रब की और ताज़ीम करो अपने भाई की। उअबुदू रब्बकुम अकरिमू अखाकुम, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की बंदगी करो, अपने भाई की क्या करो, ताज़ीम करो, अपने भाई की, अल्लाह की इबादत करो अपने भाई की। ये हदीस है, ठीक है। इसको लिखने के बाद कहता है यानी इंसान आपस में सब भाई हैं। क्या ये बात ठीक है? आप बताएंगे ये जुमला ठीक है? इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, थप लैन दो ताकि थपना नहीं जल्दी, ताकि इन्हों का ईमान बचा लिए असी। अल्लाह करेगा कोई गल तो समझ आ जाएगी, ज़रा हौसला रखो। अब कह रहा है कि इंसान आपस में सब भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? आप बताएं। इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? ये वाज़ेह है। मुसलमान तो भाई हैं, क्या बुश और आप भाई हैं? बुश और आप भाई हैं, वाजपेयी और आप भाई हैं, फिरौन और आप भाई हैं, इंसान नहीं है वो? तो ये कहता है इंसान आपस में भाई भाई हैं। पता चला ये मसला गलत। आगे, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, क्या ख्याल है? जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई होता है? मेरे अब्बा जी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। सहाबा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नबी पाक हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, क्या हमारे बड़े भाई हैं? तो ये कहता है इंसान आपस में सब भाई भाई हैं, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, तो सो उसकी बड़े भाई की सी ताज़ीम कीजिए। जो बुजुर्ग है ना वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी ताज़ीम बुजुर्गों की बड़े भाई जितनी करनी है, ठीक है। और मालिक सब का अल्लाह है, बंदगी उसी को चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम और इमाम ज़ादे, पीर और शहीद। अब ये देखना, औलिया, अंबिया, ठीक है ना। मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम और इमाम ज़ादे, पीर और शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज़ और हमारे भाई। नबी भी हमारे भाई। फिर कहता है जो बड़ा बुजुर्ग हो उसका अदब कितना? नबी हमारे भाई हो गया, कहता है तो भाई के अदब, बड़े भाई का, बड़े भाई जितना अदब करना है बड़े बुजुर्गों का। ये कह रहा है अंबिया, औलिया, शहीद, मुकर्रब अल्लाह के बंदे हमारे बड़े भाई हैं, उनका अदब बड़े भाइयों जितना करना है। तो मोहतरम ये इबारत भी आपके सामने है, क्या नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है? जवाब दीजिए। एक खुदारा इंसाफ से जवाब दीजिए। जी जी, नहीं कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं यार, कोई गुस्सा नहीं, कोई अलामा नहीं। आपको अल्लाह ने अकल तो दी है ना, अकल तो दी है ना। मुझे इतना बताएं, ये जो लिखा है
جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اور انبیاء، اولیاء، شہید، امام زادے، مقرب اللہ کے بندے ہمارے بڑے بھائی ہیں، نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، سو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، نہیں کرنا نا، تو پھر یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے روایت بھی سنا دی، اگلی عبارت بھی سنا دی، آپ خود پڑھ لیں آ کر، خود پڑھ لیں آ کر۔ اچھا مجھے اتنا بتائیں، بڑے بھائی کی گھر والی آپ کی کیا لگے گی؟ نبی پاک کے گھر والی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بڑے بھائی تو نہ ہوئے نا۔ اچھا بڑا بھائی فوت ہو جائے، جو اس کی بیوہ ہے اسے آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی فوت ہو جائیں ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ فرماتا ہے نبی فوت بھی ہو جائے نا تو خبردار تم نے کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں۔ اگر نبی پاک ہمارے بھائی ہوتے تو سرکار کی بیویاں ہماری بھابیاں ہوتی، لیکن وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہائے ہائے کیا ہیں؟ پھر نبی پاک بھائی تو نہ ہوئے نا ہیں؟ پھر وہ بھی کہتے ہیں بڑے بھائی، اور ادب کتنا؟ بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ انصاف کی عدالت لگائیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ بیٹھے درمیان میں، ادھر بیٹھے بڑا بھائی، ادھر بیٹھے ابا، بڑے بھائی نے کہا ادھر آؤ، ابا نے بھی کہا ادھر آؤ، کس کا ادب زیادہ کریں گے؟ کدھر پہلے جائیں گے؟ ہاں جی ابے کے بعد جائیں گے نا؟ باپ کا ادب زیادہ یا بڑے بھائی کا؟ انہوں نے نبی کا ادب روک دیا بڑے بھائی کے برابر، اور ابے کا ادب تو بڑے بھائیوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو نبی پاک کا ادب تو پیچھے چھوڑ دیا ہے، باپ کا ادب اتنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسماعیل دہلوی کا واضح کفر ہے، کفر۔ پھر اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر 55 پر صحابی گئے ہیرا شہر میں، وہاں دیکھا لوگ اپنے راجے کو سجدہ کر رہے ہیں، آ کر کہا آقا راجوں کو سجدہ ہو سکتا ہے، آپ تو رب کے حبیب ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابی بتا اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ آقا نہیں۔ فرمایا اگر قبر کو سجدہ نہیں کرتا نا تو اب بھی نہ کر، اب بھی۔ اتنی سی حدیث ہے، حدیث ختم ہوگی۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ اپنی بات گھڑ کر نبی پاک کے منہ میں ڈالنے کی کوشش ہے کہ یعنی میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ وہ سنیو توڑا نبی مر کے مٹی چ ملنا ہے؟ آمینہ کے لال نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا خبردار تو نے نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جس نے نبی پاک پر جھوٹ باندھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو جو ہے اب دیکھو یار کیا کیا ظلم بتاؤں۔ یہ دیکھو سب انبیاء کتنے، جس کا دل کرے آ کر پڑھے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔
سارے نبی سارے ولی اللہ کے روبرو ایک ذرہ نا چیز سے بھی کم تر ہیں، یعنی یہ ذرہ پھر بھی کوئی شے ہے، سارے نبی ایس تو بھی کم تر نے۔ یہ تقویت الایمان ہے۔ کتنے ظلم بتاؤں میں ان کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ آپ کے پاس ہے برادر موبائل؟ نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، اور کسی کے پاس؟ اس کے پاس ہے، وہ بچے کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کا مالک مختار کون ہے اس وقت؟ آپ ہیں۔ یہ میرا موبائل ہے، اس کا مالک کون ہے اس وقت؟ مالک مختار، اس کا میں ہوں۔ لیکن اس کتاب والے نے رب کے پیارے حبیب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 43 ہے، کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار۔ جو آپ کا گھر ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کے نام زمین ہے، مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو ہم 2 ٹکے کے آدمی کتنی چیزوں کے مالک ہیں؟ تو جو رب کا محبوب ہے کسی چیز کا مالک نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سونے محبوبہ جتنی چیزیں آسمانوں میں موجود ہیں، جتنی چیزیں زمینوں کے اندر موجود ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اے مصطفیٰ آپ کے کنٹرول میں کر دیا۔ جو ہے یہ کتاب ہے رشید احمد گنگوہی کی، فتاوی رشیدیہ۔ اس بندے نے نبی پاک کی قدر گھٹانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی حدیث گڑھ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دی، اپنی طرف سے گڑھی۔ اس کتاب کے علاوہ دنیا کائنات کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی بندہ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت دکھا دے۔ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ بخاری شریف میں میرے ہاتھ میں ہے، بخاری کو سینے سے لگا کر رب کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی نے جو جھوٹ نبی پاک پر بند ہے، کوئی بندہ مجھے حدیث کی کتاب سے یہ بات دکھا دے، میں اپنی تمام پراپرٹی، تمام ہر چیز آنا اس بندے کے نام کر دوں گا جو مجھے یہ حدیث دکھا دے۔ حدیث کیا اپنی طرف سے گڑھی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ دیکھنا،
حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو. حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو. ہاتھ کھڑا کر کے فقیر چیلنج کرتا پیا دنیا کائنات دا کوئی ایک نیانا آوے مینو حدیث کٹ کے بکھاوے نبی پاک نے کتھے فرمایا. جھوٹ گڑ کے نبی پاک دے کھاتے چھپایا کہ نبی پاک نے فرمایا مینو کی کہو, مینو بھائی کہو. یہ کتھے لکھی حدیث؟ سانو حدیث پکھاؤ نا. آپ سیاق کی بات کرتے ہیں, اس کا سیاق سارا پڑھ لیں. جن سے آپ نے پڑھا ان کے پاس لے. جب تک میں زندہ ہوں نا, میرے مرنے سے پہلے پہلے حدیث کا حوالہ لے آؤ, مجھ سے انتقال پر دستخط کرا لیں. ماڑا موٹا نہیں ہے, تقریباً 1.5 کروڑ دی پراپرٹی ہے فقیر کو الحمدللہ, ساری نہ کرا دیں گا. اصل حدیث کی کتاب چ ویکھنا, حدیث کی کتاب ورکے تے لکھی نہ ہوئے, حدیث کتاب وچوں پھر سند بھی ویکھاں گے نا. توجہ ہے نا. کتاب دیکھ لو جی, اگر آپ چاہیں تو آ کر عبارت پڑھ لیں, پورا صفحہ تسلی سے پڑھ لیں. لکھا ہے کہ نبی پاک کا نماز کے اندر اگر خیال آ گیا نا, اگر 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, چاروں میں نبی پاک کا خیال آ گیا تو اب 16 فرض پڑھیں پھر نماز قبول ہوگی. کتنے فرض پڑھیں؟ اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, 3 رکعتوں میں نبی پاک کا خیال آیا, 1 میں نہیں آیا تو کہتا ہے پھر 12 رکعتیں پڑھو فرض. 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, 2 میں نبی کا خیال آیا, 2 بغیر خیال کے پڑھی تو کہتا ہے 8. 4 پڑھ رہے ہیں, 3 میں نبی کا خیال نہیں آیا, 1 رکعت میں نبی کا خیال آیا تو بعد میں 4 فرض دوبارہ پڑھو پھر نماز ہوگی. میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں, کوئی بندہ آئے 2 رکعتیں پڑھے, صرف 2 رکعتیں, اور اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے حلف دے کہ مجھے نبی کا خیال نہیں آیا. صرف 2 رکعتیں نبی پاک کے خیال کے بغیر کوئی بندہ پڑھ کر دکھائے, اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کہ مجھے نبی کا خیال نہیں آیا. اور نماز کے اندر نبی کا خیال کرنے کا حکم خود نبی پاک نے دیا ہے. حدیث سنو, وہ بھی بخاری شریف سے. ایک صحابی جن کا نام ہے مالک بن حویرث, نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے, خدمت اقدس میں 20 دن رہے. جب جانے لگے نا تو سرکار نے ان کو سمجھایا, ڈھیر ساری باتیں سمجھائیں, اور ایک بات سرکار نے یہ بھی فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صلو